رہنمائی اور ہدایت کی کتاب ہے. تو شارحین حدیث، جس میں شیعہ سنی مسلک کے علماء شامل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شارحین حدیث نے یہ لکھا کہ یہاں قرآن کو اللہ کا دسترخوان کہا کیوں گیا. یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو میں آیت تک آ گیا. اچھے دسترخوان کی نشانی یہ ہے کہ اس پر ہر ایک کے لیے حسب ذائقہ چیز موجود ہے. نہیں شاید میں بات سمجھا ہی نہیں سکا. میں نے دسترخوان بچھایا اور اگر رشید صاحب چاول نہیں کھاتے تو روٹی ہونا ضروری ہے. طاہر صاحب دال نہیں کھاتے تو گوشت ہونا ضروری ہے. خابر صاحب گوشت نہیں کھاتے تو دال ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے ہر ایک کے حسب ذائقہ کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے. اب جملہ سنیے جو مفسرین نے لکھا اپنے بزرگوں کی نظر کر. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قرآن میں ہر علم تلاش کرنے والے کے لیے علم رکھا ہوا ہے. جسے تفسیر چاہیے وہ تفسیر لے لے، جسے انبیاء کے واقعات چاہیے وہ انبیاء کے واقعات لے لے، جسے فقہی احکام چاہیے وہ فقہی احکام لے لے. اب جملہ کہوں ہم سے کیا لڑائی کہ آپ ہر آیت میں علی کا ذکر لے آتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں ذائقہ ہی ذکر علی کا بس. مل کے مولا کرنا. آج دیکھیے اب میں نے یہ فقرہ کہا ہے تو اگلا جملہ کہنا مجھ پہ واجب ہوگا. اگر ناراض نہ ہو رہے ہوں تو وہ فقرہ بھی آپ کے حوالے کروں. بڑا بھرپور دسترخوان تھا، بڑا انتظام، بڑا انشرام، بڑا اہتمام. جب مہمان پہنچے اور پہلا لقمہ توڑا تو پہلے لقمے کے بعد دوسرے لقمہ نہیں لے رہے. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا بڑی محنت سے کھانا بنا. کہنے لگے حضرت عزیز آپ بڑا انتظام کیا آپ نے، مگر ایک چھوٹی سی چیز کی کمی ہے. ہوتی بڑی مختصر ہے مگر اس کے بغیر سارا پکوان پھیکا ہے. اب میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، سمجھا تو بھی میں نے امیر اجر صاحب سے پوچھا بھائی کیا کمی ہے؟ کہنے لگے نمک کم ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ حکمت الہی ہے یا اتفاق. اللہ نے نمک کے عدد ہی 110 رکھے. نہیں ابھی بھی چاہے میں اپنے 100% مجمدہ فقرہ نہیں کو ادا پایا. نمک کے عدد ہی 110 رکھ کے بتایا ہے. جا کے محشر میں نمازیں روزے ہر زکات لے کے جاؤ گے، فرشتے دیکھ کے کہیں گے علی ہے نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. اسی سورہ پروردگار آپ کے ذوق مودت کو سلامت رکھے. بڑی بیداری سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں نے سورہ مبارکہ مائدہ سے آیت تلا اور بڑی مشہور زمان. آیت کا پہلا ٹکڑا بہت مشہور ہے اور اگر کسی کو آیت نہ یاد ہو تو ترجمہ ضرور سنا ہوا ہے. اجازت دیں کہ میں آیت آپ کا ترجمہ ہو کیا ہوا. ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے کچھ سننا چاہتا. میں جہاں سے تلاوت کیا اس سے ذرا پیچھے سے آپ کے حوالے کروں. ہم نے لکھ دیا ہے، واجب کر دیا بنی اسرائیل پہ. کیا؟ جتنے بہتر طریقے سے آیت کا ترجمہ آپ تک پہنچ گیا اگلی منزل اتنی زیادہ آسان ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا. ناحق، اب یہاں دو تفصیلات ہیں جو مجھے نہیں پتا کہ کس عرف میں کیوں نہیں بیان ہوتی. ایک، کسی نے، چونکہ بری مثالیں تو اپنے اوپر رکھ کے دے دوں، کسی نے میرے کسی عزیز کو قتل کیا یا کسی خونی رشتے کو قتل کیا اور میں نے قصاص کے طور پر، دو ہی چیزیں نا شریعت میں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، یا میں قیمت لے لوں یا جان کا بدلہ جان. تو اگر میں نے قصاص میں قتل کیا تو بھی کیا یہی ہے؟ نہیں. یا کوئی فساد پھیلا رہا ہے اور شریعت کہہ رہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اسلامی قاضی نے حکم دیا یا خدا و رسول نے حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے. ان دو چیزوں کے علاوہ یہاں جو قرآن نے بات کی ہے، ان دو چیزوں کے علاوہ بات کیا. من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی کسی کے بدلے میں نہ مارا ہو یا زمین پہ فساد پھیلانے کی صورت میں نہ مارا ہو. کأنما قتل الناس جميعا، تو اگر ناحق مارا ہے، بے گناہ مارا ہے تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. سنا ہوا ہے نا آپ نے، سنا ہوا تو میری تائید کرتے چلے نا. جس نے ایک شخص کو مارا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، وہ اسی آیت کی بنیاد پہ آپ سنتے رہتے ہیں. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل. آیت مکمل کر لوں تو ایک سوال کرنا ہے مجھے آپ سے تاکہ گفتگو آگے بڑھ جائے. لیکن آگے کہہ رہا ہے من احیا، ہاں
جس نے اس نفس کو زندہ کیا. مجھے تو آیت کے دوسرے ٹکڑے پہ گفتگو کرنی ہے. من احیاہا, جو اسے زندگی دے, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. بڑی آسانی سے سن لیا آیت آپ. روایت ہوتی تو یہ کہہ کے منہ موڑ لیتا کہ راوی ضعیف ہے. آیت کہہ رہی کہ جس نے ایک انسان کو ناحق مارا, اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے اس ایک انسان کو زندہ کیا, اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی. اب سوال کر لوں آپ سے, جس نے فرعون کو مارا, اس نے ساری انسانیت کو. میری مدد کریں گے تو منزل آسان ہوگی. جس نے شداد کو مارا, جس نے حامان کو مارا, چلیے میں عزاداروں سے قریب ہو جاؤں, جس نے یزید کو مارا, کیجئے نا. دیکھیں میرے ہاں یا نہ کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. جو بات قرآن سے لگا نہ کھائے, حق ہے آپ کو کہ دیوار پہ دے ماری. حدیث رسول کہ اگر ہمارا قول بھی تمہیں ایسا نظر آئے جو مخالف تعلیمات قرآن ہو, تمہاری کسی گڑی ہوئی فکر کے مخالف نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ ایسا زیدی صاحب کی فکر میں معصوم کا قول نہیں آ رہا تو اس لیے دیوار پہ دے ماری. نہیں, قرآن کے مخالف ہو, اور اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کو مفاہیم میں آیت پتہ ہو کہ آیت کے بنیادی اور حقیقی معنی ہے کیا. جب حقیقی معنی پتہ چل جائے اور اس سے ٹکرائے تو پھر یہ بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جس نے یزید کا قتل کیا, وہ بات ٹھیک ہے کہ انسانیت کا قتل بڑا مذموم عمل ہے, بہت برا عمل ہے, قابل سزا ہے, جہنم پہنچنے کے لائق ہے. لیکن کیا جس نے دشمن اہل بیت کو مارا, 2 لاکھ وہ ہیں جو مختار نے مارے, آپ کہیں گے وہ تو بدلے میں مارے. اچھا اگر جنگ لڑتے ہوئے مارے تو کیا ایک انسانیت کا قتل؟ اس پہ تو مجھے بعد میں آنا ہے. ایک تنوین, میں بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں, لغت عرب کا جو عربی جانتے ہیں ان سے سوال کیجئے گا. یہ نفسن کے اوپر ایک تنوین ہے, 2 زبر ہیں, اور جب تنوین آ جائے تو یہاں مراد ہوتی ہے کسی عظیم نفس کو مارا. چلیے اب میں کیا کروں کہ الناس وعداء ما جاہلوا, امیر المومنین فرماتے ہیں لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کا جلدی انکار کرتے ہیں, جس سے واقف ہوتے ہیں اس کا جلدی. تو میں اپنے نوجوان دوستوں کا سنا ہوا موقع یاد دلاتا ہوں. کسی رات پیغمبر نے اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. ٹھیک ہے, عمومی طور سے ہم نے ترجمہ کر دیا کل میں علم. یہ ترجمہ تو آپ کو اچھی طرح آتا ہے, میری مدد کر دیں, میں کل علم. اچھا چلیے, ایسے لوگ جو منافقین تھے ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں. تو باقی 8,700 کا لشکر تھا خیبر میں, تو باقی لوگوں کو پیغمبر نے مرد ہی نہیں مانا سوائے علی کے. نہیں, جائیے اور جا کے جو واقعی عربی جانتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا, اس پر بھی ایک تنوین رکھی ہوئی. کل میں علم ایک عظیم مرد کو دوں گا, جو مردوں میں بڑا عظیم مرد ہوگا اسے علم دوں گا. اور یہ حدیث شیعہ حدیث نہیں سنا رہا میں آپ کو, امام بخاری نے اسے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, رجل ہوگا. صرف رجل نہیں ہوگا, مرد تو بہت سے تھے, بڑے بڑے جمع, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, مداری سے کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے جمع مرد مجاہد, بڑے بڑے مومن مجاہد موجود تھے. سلمان بھی وہی ہے, ابو ذر بھی وہی ہے. تو ان کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پیغمبر نے مرد نہیں کہا رجلان, بڑے عظیم مرد کو دوں گا. اس کا مطلب ہے تنوین نے آ کے بتایا کہ یہاں عظمت مراد ہے. تو اب ترجمہ کرنے کی اجازت دیجیے, من قتل نفسا, جس نے کسی ایک عظیم نفس کو قتل کیا. یہ میری رائے نہیں ہے, یہ تفسیر معصوم ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مجھے تو اگلی آیت سے سروکار ہے, من احیاہا, اور جس نے کسی نفس کو زندگی دی. سوال تو یہ ہے کہ قتل کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے. میں اگر چاہوں تو شیطان کے بہکامے میں اپنے ارادے سے کسی کو قتل کر سکتا ہوں. سوال یہ کہ کیا میں چاہوں تو کسی کو زندگی دے سکتا ہوں؟ میں نے فکرہ کہہ دیا اور میرا مجمع آدھا مجھ سے الگ ہو گیا.
آپ فیصلہ، اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تائید کر دیجیے اور غلط کہہ رہا ہوں تو تردید، مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ قتل کرنا کسی کو تو میرے ہاتھ میں، میرے اختیار میں ہے، غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ علیحدہ بات ہے، مگر میرے اختیار میں۔ مگر زندگی دینا وہ تو پروردگار کے اختیار میں۔ مگر قرآن کہہ رہا من احیاہا، جس نے کسی نفس کو زندگی دی اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ پالنے والے، یہ کس زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے یا تو میں دے نہیں سکتا، اگر دے نہیں سکتا تو قرآن نے کہا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ سانس لینے والی زندگی کی بات نہیں ہے۔ کسی موقع پہ بہت مرتبہ میرے مسلسل سننے والے احباب بھی تشریف فرمائے، بہت مرتبہ سورہ مبارکہ انفال کی آیت آپ کے حوالے کی، اور اس ممبر سے بھی آیت اپنے سننے والوں کے حوالے کی، اگر اجازت دے تو آپ کے حوالے کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے جواب دیا کرو، وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ دیکھیے میں شاید کسی اور رخ سے گفتگو کا آغاز کرتا، مگر برادر عزیز امام صاحب نے کسی موضوع کا حکم مجھے کیا اور میں اسی طرف رواں دواں اور چاہتا ہوں کہ وہ منزلیں اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کے حوالے کرتا چلوں۔ کہاں روکا ہے میں نے آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو یہ کہ ہرکس و ناکس سے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اچھا میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے آہستہ سے سنا۔ ہما شما سے اہرے غیرے سے گفتگو نہیں ہے، ہر ایک قرآن کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صرف ایمان والوں سے گفتگو۔ اور اب اسے کیا کروں کہ 1 درجن سے زیادہ علماء عالم اسلام، علماء اہل سنت اگر یہ لکھ دیں کہ جب کبھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر سے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا اس سے مراد کون ہے، پیغمبر نے کہا مراد کوئی بھی ہو، ان کا پیشوا اور امام علی ابن ابی طالب۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کو تو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تو اب جب میرے نوجوان دوست قرآن پڑھیں تو زبان تو یہی پڑھے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مگر دل ترجمہ کرے گا اے علی والو۔ کہہ کیا رہا ہے ایمان والوں سے؟ بہت تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اور علیحدہ کئی مجلسیں اس آیت پر آپ کے حوالے کر چکا ہوں۔ مجھے اس وقت نہ رکنا ہے نہ اس آیت پر بہت تفصیلی گفتگو کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے جواب دو۔ جواب کیوں دینا ہے میرے مالک جواب؟ یہ المحسن کا عزادار، بیدار، ماتمدار مجمع مجھ سے پوچھ رہا ہے جواب کیوں دینا ہے؟ کہ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ کون؟ رسول۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، جواب دینا ہے اللہ اور رسول دونوں کو۔ زندگی مل رہی ہے رسالت کے دروازے سے، اللہ نے بتا دیا حیات کا خالق میں ہوں، بانٹتے مصطفیٰ۔ حیات کا خالق میں ہوں، مگر جس در سے بڑھتی ہے وہ مصطفیٰ کا در ہے، جاؤ جواب دو۔ اور بڑا سنا ہوا موقع ہے آپ کا، جیسے یہ آیت آئی تو پیغمبر آئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں پیغمبر، نماز میں مشغول، توجہ ہے، نماز میں مشغول۔ پیغمبر حضرت ابی کے دروازے پر آئے، دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے فقہ و حدیث کی بڑی بڑی کتابوں تک یہ روایت آپ کو مل جائے گی اور سنی ہوئی ہے آپ کی۔ پیغمبر آئے اور آ کے آواز دی، یا ابی، نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابی۔ نبی کی آواز کانوں میں آئی تو نماز میں تیزی آ گئی، پیغمبر پکار رہے ہیں لیکن کیا کرتے کہ حالت نماز میں؟ پھر آواز دی، یا ابی، نماز میں اور تیزی آ گئی۔ تیسری آواز یا چوتھی آواز، دونوں روایتیں موجود ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیغمبر کے پاس آئے، لبیک یا رسول اللہ۔ جملہ سنیں گے آپ؟ اب تاریخ اور حدیث کی کتابوں سے یہ فقرہ کیسے مٹاؤں میں؟ جیسے ہی آئے لبیک یا رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا اما سمعت اولا، ابی پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ پریشانی سے دیکھ رہے ہیں میرے نوجوان دوست مجھے، ابی پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ دستے ادب جوڑے، یا رسول اللہ کنت اصلی، درگاہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی فقرے کے لیے تو آپ کو زحمت دی ہے۔ کہا ابی ہم نے بلایا تھا تو توڑی کیوں نہیں؟ مجھے آپ کی ریزرویشنز اور تحفظات یہاں سے نظر آ رہے ہیں اور سمجھ بھی آ رہے ہیں۔
ہم نے بلایا تھا توڑی کیوں نہیں؟ سرکار میں جتنے آپ پریشان ہیں میں بھی اتنے ہی پریشان ہوں. سرکار اللہ کے سجدے میں خدا کی عبادت میں اس کی پیشی میں موجود ہے, کیسے چھوڑ کے آ جائیں؟ کہنے لگے وہ بھائی قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ پتہ نہیں کیا سننا ہے آپ کو, بھائی قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ کہ سرکار قرآن میں یہ کہا ہے, پیغمبر نے یہی آیت پڑھی ہے جو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے, بیٹھے ہو تو چلے آؤ, معاملات زندگی میں ہو تو چلے آؤ. اب کائنات میں اللہ کے سجدے سے بڑی کوئی چیز ہے؟ میرے خیال ہے جو خاموش ہے ان کی نگاہ میں سب کے نزدیک خدا کے سجدے سے بڑی. اس کا مطلب ہے اللہ کو اپنی عبادت سے زیادہ اطاعت مصطفیٰ محبوب ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا شان حبیب خدا ہو کہ اسے اپنے سجدے. میں نے تو نہیں کہا کہ خدا کا سجدہ چھوڑ, پیغمبر کہہ رہا میں نے بلایا تھا, توڑی کیوں نہیں؟ یہاں علماء اہل سنت, چھوٹا سا فقہی مسئلہ بیان کر دوں اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں. شیعہ سنی علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور خود نبی بلا لیں, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور بانی مجلس نے مجھے کسی شرعی عذر سے آواز دی اور میں نے نماز کو توڑا, تو بس اتنی مدد کر دیجئے کہ اب جب پڑھنی ہے تو شروع سے پڑھنی ہے یا وہیں سے؟ نہیں, مسئلہ تو آپ مجھ سے بہتر جائیں, شروع سے پڑھنی, سب مختلف پیچھے تجیب اللہ سب تو شروع سے پڑھنی ہے. لیکن سنیں گے امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا لکھا, اور مکتب تشیع کے علماء نے بھی یہی لکھا کہ اگر پیغمبر حالت نماز میں کسی کو بلا لے, اس پہ واجب ہے کہ وہی نماز کو روکے, پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہے, کہ پیغمبر کسی کام سے بھیجے. اب جب واپس آئے گا تو شروع سے نہیں پڑھے گا, وہیں سے چھوڑ لے جہاں سے توڑی تھی, وہ حالت نماز میں ہی رہا. خدا کے نزدیک اطاعت مصطفیٰ کی عبادت. اس کا مطلب ہے جس عالم میں ہو, بیٹھے ہو تو چلے آؤ, اٹھے ہو تو چلے آؤ, جاگ رہے ہو تو چلے آؤ, بات کر رہے ہو تو چلے آؤ, جس عالم میں بھی ہو اس عالم میں چلے آؤ. کیوں چلے آؤ؟ پیغمبر تمہیں زندگی دے گا. پوچھنا یہ جو آ رہا ہے نماز توڑ کے, یہ مردہ ہے؟ میں تو مفہوم زندگی آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جیسے دل چاہے سن لیجیے. یہ جو آ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے جواب دو, تو جواب کا تقاضا مردوں سے کر رہا ہے یا زندوں سے کر رہا ہے؟ نہیں, اب میری مدد کریں گے تو گفتگو آگے بڑھے. تقاضا, میں اگر آپ سے کہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں اور جواب دیجیے, تو حیات کی بنا پر یہ تقاضا کر رہا ہوں. میں کسی قبر پہ جا کے تو تقاضا نہیں کر سکتا کہ صاحب قبر مجھے جواب دے. ہاں, کچھ ایسے صاحب قبر بھی ہیں جو جواب دیتے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے. یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے صاحب قبر اس کائنات میں موجود ہیں جو جواب دیتے ہیں, لیکن بہرحال ہم جیسوں کی قبریں تو جواب نہیں دیتی. تو حیات کا تقاضا, جواب کا تقاضا زندوں سے ہوتا ہے. پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے جب میں پکاروں فوراً چلے آؤ, میں تمہیں زندگی دوں گا. جس نے ایک نفس کو زندگی دی اس نے ساری کائنات کو زندگی دی. پتہ چلا یہ کوئی ایسی ابدی اور مانوی زندگی ہے کہ نہ چلنا پھرنا زندگی ہے, نہ سانس لینا زندگی ہے, نہ بولنا زندگی ہے. جس عالم میں بھی ہو ان کی آواز میں لبیک کہو. اور اگر یہی نبی کہتے حسین منی وانا من الحسین, تو یہی تک مجھے اپنا مجمع اور سننے والوں کو, اسی کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا, اور وہیں تک میں اپنی منزلوں تک اپنے سننے والوں کو حسین منی وانا من الحسین. اچھا دیکھیے, میں اپنے اس مختصر مجلسی مجمع سے معذرت کر کے ایک فقرہ کہہ دوں. بڑا مشہور ترجمہ ہے حسین مجھ سے, مجھے معاف فرمائیے گا یہ ترجمہ ٹھیک ہے, مکمل نہیں ہے. من ہمیشہ جز کے لیے نہیں آتا, حسین تو جزو رسالت ہے. ذرا اگلے حصے کا تو ترجمہ کر کے بتائیے. مصطفیٰ جزو حسین. من ہمیشہ تعریف کے, من ہمیشہ تبعیض کے لیے بعض حصے کے لیے نہیں آتا, من تعریف جنس کے لیے بھی آتا. ترجمہ کروں اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں. جیسا جیسا میں, بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. جیسا جیسا میں سوائے نبوت کے, ویسا ویسا حسین. جیسی ذات میری, جیسا نور میرا. دیکھیے کلنا محمد کے ماننے والوں کو تو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا جو ذات میری, جو کمال میرا, وہ کمال حسین میں موجود ہے. آپ کو پتا چلا فرش عزا پہ آپ کا آنا, سبیلے لگانا, علم اٹھانا, آنسو بہانا,
چلے سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے باجماعت. یہ آپ کا فرش ادا پہ آ کے آنسو بہانا شیعہ ہونے کی علامت ہے. خدا کہہ رہا جب پکارے آواز تمہیں زندگی عطا کرے. آپ کے تسلی کے لیے ایک آیت اور پڑھو اگر میں سرکار کرتا ہوں. قرآن کا توقع ہے جس کے ڈلنے کے بعد فضیلت اہل بیت کا منکر تڑپ تو سکتا ہے نکل نہیں سکتا. روایت تو ہے نہیں کہ کوئی انکار کر سکے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بڑی سنی ہوئی آیت ہے آپ کی اور جلدی سے اشارہ کر کے میں اپنی منزل مقصود تک آ جاؤں گا جہاں کے لیے مجھے بانی مجلس کا حکم ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج الحی من المیت من الحی. وہی تو اللہ ہے جس نے مردوں میں سے زندہ نکالی ہے زندوں میں سے. زندہ میں سے مردہ مردوں میں سے زندہ. میں اور آپ قیامت تک سوچیں تو سمجھ نہ آئے. صاحب تفسیر برہان علامہ ہاشم بہرانی نے لکھا سائل آیا امام کے پاس اور آ کے کہنے لگا فرزند رسول بات سمجھ میں نہیں آئی. زندوں میں سے مردہ مردوں میں سے زندہ. کہنے لگا یہ بتاؤ کہ زمانے والے کیا کہتے ہیں. زمانے والوں کو تو پہچانتے ہیں نا. زمانے والے کیا کہتے ہیں کہ اگر لفظ تفسیر کے نہ ہوتے تو میں کبھی نہ کہتا, حدیث کے نہ ہوتے تو بالکل نہ میں لطیفہ گوئی کا عادی ہوں نہ ممبر سے ہونی چاہیے. سر جھکا کے کہنے لگا مولا البید من الدجاج والدجاج من البیض. مرغی میں سے انڈا, انڈے میں سے مرغی. امام کا جملہ سنیں گے آپ کہ اسی وجہ سے اللہ نے ساری امت کو قرآن کی تفسیر کے معاملے میں ہمارا محتاج رکھا. لوگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعا کا کام کرا. یاد رکھنے کے قابل ہے یہ جملہ. اسی دن کے لیے اللہ نے تفسیر قرآن کے معاملے میں تو محمد کو حوالے محمد کا محتاج بنا. اس نے کہا مولا پھر آپ بتا دیجئے کہ حیات کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم مومن کے گھر کافر, کافر کے گھر مومن پیدا کر. اس کا مطلب ہے مومن کے پاس کچھ ایسا ہے جو زندگی ہے. اور نہیں فرمایا مومن کے پاس کچھ ایسا ہے جو زندگی ہے اور کافر کے پاس وہ نہیں ہے جسے قرآن زندگی کہتا ہے. چل پھر وہ بھی رہا ہے, کافی وہ بھی رہا ہے. آپ کہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے مومن کے گھر کافر پیدا ہو رہا ہے کافر کے گھر مومن نہیں. یاد آیا تو ایک جملے میں یاد دلاؤں. مالک اشتر علی کے پاس آئے. مولا میں نے زیادہ مارے آپ نے کم. مالک تمہاری تلوار اندھا دھن مارتی ہے, علی کی تلوار رسلوں میں جھانک کے مارتی ہے. اگر 7ویں نسل میں 10ویں نسل میں 20ویں نسل میں مومن آنا ہو تو علی کی تلوار اس شخص پہ نہیں چلتی. یاد آ گیا. اچھا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اگلی نسل میں مومن ہو. ایک باپ ہے اس کی 20ویں نسل میں مومن آنا. نہیں غور طلب. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کبھی اس زاویے سے غور کیا یا نہیں یا آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی یا نہیں. ایک مومن کے لیے علی نے 9 کافر بخش دیے. وہ ایک مر جاتا تو یہ باقی 19 کیسے آتے. ایک مومن کے لیے کیا کریم ہے میرا مولا. ایک مومن کے لیے 19 کافر بخش دیے. آپ فقرہ کہوں جو علی ایک مومن کی آمد کے لیے 19 کافروں کی جا خلاصی کر دے وہ محشر میں خود مومن کو نہیں بخشوائے گا. کافر کے اگر مومن. سائل نے بڑی جلدی سے پوچھا مولا پھر وہ کون سی زندگی ہے جس کی وجہ سے مومن زندہ ہے. مسکرا کے کہا ہے ولایتنا اہل البیت. اب تو فقرہ کہنے کی اجازت دیجئے. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کا رسول پکارے زندگی عطا کرے گا تو کون سی زندگی ہے. علامہ عبد الحسین نیشابوری نے لکھا حسین اسی زندگی کے نام. حسین وہ زندگی ہے جو اب بھی نہ سمجھاؤ جلدی سے یاد دلاؤں. مجھ میں اور آپ میں شاید ہی کوئی شخص ہو خدا سب مومنین کو محفوظ رکھے جس نے کبھی جنازہ نہ دیکھا ہو. جب میں پڑھا لکھا تو نہیں میں بھی چلا گیا ایک جنازے. تو جب قبر میں اتار دیا تو ایک ہاتھ ایسے رکھا اور ایک ایسے. مجھے نہیں پتا کہ جنہوں نے داد دی وہ کس لیے اور جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہوں. اور شانہ علاقے کچھ کہا. کیا کہتے ہیں اسما افہم. سن اسما یعنی سن, افہم یعنی سمجھ. اگر یہ مر چکا ہے
تو تقریر ختم کر دیتا. اگر یہ کتنے خوش نصیب ہیں علی والے جہاں زمانہ ایسے موقعوں پہ موت کا ذکر کرتا ہے، ہم زندگی کا ذکر کرتے ہیں. تقریر تیزی سے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے. اسماء افہم. اب یا تو آج 2 مئی 2025 کو یہ اجماع کر لیں، یہ اتنے مومنین اجماع کے لیے کافی ہے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہ سن اور سمجھ نہیں سکتے. اجماع کر لیجئے اس بات پہ آج. اچھا میں پھر کھڑا ہوا تھا، وہ تلقین پڑھائی گئی، کھلی قبر میں پڑھائی جا رہی. اب آپ سے کہا کہ بھئی 40 قدم پیچھے ہٹ جائیے. قبر ہو گئی بند. ایک آدمی پھر وہیں بیٹھا. میں نے کہا بھئی یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہ لیں پھر پڑھ رہے ہیں. اب میں پڑھا لکھا جو نہیں ہوں. میں نے کہا بھئی پہلی بار صحیح نہیں پڑھائی گئی تھی کیا؟ یا پہلی بار وہ جو قبر میں ہے وہ سن نہیں سکتا تھا؟ اچھا اگر کھلی قبر میں نہیں سن سکتا تو بند میں کہاں سے سن رہا؟ نہیں غور فرما رہے. جب شانہ ہلا کے سنایا جا رہا ہے تب نہیں سن رہا تو اب کیوں سنا ہے؟ اب کیسے سن لے گا؟ جب پہلے نہیں سن رہا تو اب بھی نہیں سن سکتا. اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا کہ اگر دونوں دفعہ صحیح پڑھائی جا رہی ہے تو پہلی دفعہ جو قبر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے انہیں بھی سنایا جا رہا ہے خبردار قبر میں علی آئے گا. پھر طے ہے نا کہ سن سکتے